علم فطرت حق سے انسان کو، علم فطرت حق سے انسان کو جو ملتا ہے حقیقتاً وہی حق ہوتا ہے، اور حق کو جاننے کے لیے ہی تو انسان کو فطرت عطا فرمائی اللہ رب العزت نے۔ اب انسان جیسی فطرت رکھتا ہے اتنا ہی وہ حق کو پہچانتا ہے۔ اسی لیے علم سے فطرتوں کو اجاگر کیا جاتا ہے، یعنی کہ علم بھی فطرت کی نشو و نما کے لیے ہے، یعنی پرورش کے لیے ہے، کامیابی کے لیے ہے، ٹھہراؤ کے لیے ہے، صبر اور سلامتی کے لیے ہے۔ فطرت ہی مرکز ہدایت حق ہے، اور فطرت کو جاننا ہی اللہ کو جاننے کی دلیل ہے۔ اللہ نے جو دین دیا ہے، یعنی کہ آسمانی علم دیا ہے، وہ فطرت کو ہی اجاگر کرتا ہے، یعنی کہ کسی بھی نفس سے اگر دوستی کرنی ہے تو اس کی فطرت کو دیکھنا ہے، کہ فطرت میں اس کے کیا خوبی ہے اور کیا خامی ہے۔ خوبی اور خامی بھی ساتھ ساتھ ہے، اسی لیے تو فطرت کی اصلاح لازم ہے، یعنی کہ علم حق سے اپنی فطرت کو جان کر اس فطرت کو تقویت دینا۔ اب انسان کس علم سے اپنی فطرت کو زندہ رکھتا ہے؟ جس علم سے اپنی فطرت کو زندہ رکھے گا اسی سے تعریف کیا جائے گا۔ مگر اللہ نے پیدائش کے وقت سب کو فطرت دین اسلام میں ہی پیدا کیا ہے، اسی لیے اللہ نے پیدائش میں ہی ہدایت رکھی ہوئی ہے۔ جب پیدائش کی فطرت سے انسان علم کے ذریعے معلومات لے گا تو انسان جان جائے گا اللہ اور اس کے فرشتوں کا
فطرتوں کا امر کیا ہے؟ امر کیا ہے؟ فطرت کو فطرت کو اللہ نے اللہ نے امر سے زندگی دی ہے، امر سے زندگی دی ہے، زندگی ہی زندگی ہی غلبہ کامیابی ہے، غلبہ کامیابی ہے، حقیقت تعریف حقیقت تعریف حق ہے، حق ہے، اور زندگی ہی اور زندگی ہی بندگی ہے، بندگی خدائے خدائے پروردگار پروردگار قرب سلامتی نور حق ہے، بے سلامتی نور حق ہے۔ اللہ تعالی اللہ تعالی پیدا کر کے پیدا کر کے کیا زندگی کیا زندگی دے رہا ہے؟ دے رہا ہے۔ اللہ سے اللہ سے جب انسان جب انسان علم کے ذریعے علم کے ذریعے گفتگو تحقیق تحقیق فطرت فطرت تسلیم تسلیم حق سے واقف ہو جائے گا حق سے واقف ہو جائے گا تو وہ اپنی فطرت کو ہی تو وہ اپنی فطرت کو ہی اپنی زندگی پر اپنی زندگی پر ہمیشہ ہمیشہ غالب سمجھے گا۔ سمجھے گا۔ اب فطرت اب فطرت کی کئی اقسام ہیں۔ کی کئی اقسام ہیں۔ انسان کی فطرت انسان کی فطرت اصل میں انسیت سے بیدار ہوتی ہے، انسیت سے بیدار ہوتی ہے، اور محبت پہ قائم ہوتی ہے، اور محبت پہ قائم ہوتی ہے، یعنی کہ انسانیت اور محبت وفا۔ اور محبت وفا۔ اگر انسان میں یہ خوبی غالب ہو تو انسان کبھی بھی کسی کو کوئی تکلیف نہیں دے گا۔ یہی ایمان کا بھی تقاضا ہے، یعنی کہ مومن کو نہ ہاتھ نہ زبان اور نہ ہی کسی اور ذریعے سے تکلیف دیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ فطرت انسان کی احساس سے حق ہے کہ اللہ کے حکم پر جو احساس کرتے ہیں وہی فطرت دین اسلام پر قائم ہے، اور جو فطرت سے ہٹ جاتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں وہی خسارے والے ہوتے ہیں۔ پہچان فطرت حق ہی پہچان قدر حق ہے۔ اللہ نے پیدا انسان کو کیا ہی قدر کے ساتھ ہے، اور جس کو اللہ قدر کے ساتھ پیدا کرتا ہے وہی سلامتی ہے، دین فطرت حق والا ہوتا ہے۔ جب انسان اپنی فطرت کو جان جائے گا
یعنی کہ مقصد ہدایت زندگی کو مقصد ہدایت زندگی کو جاننا ہی انسان کا انسان ہونے کی دلیل ہے، اور جو فطرت دین حق کو فطرت سے جانتا ہی نہ ہو وہ انسان جانور کی طرح زندہ تو ہے مگر اپنی فطرت سے واقف نہیں، فطرت کی تعریف اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش میں رکھی ہوئی ہے، اور جو پیدائش کو جان جاتا ہے وہ کبھی بھی اللہ کے واحد ہونے پر شک نہیں کرتا، یعنی کہ انسان کی پیدائش ہی اللہ کی گواہی ہے، اور جب انسان خود سے اللہ کی وحدت کی گواہی دے گا تو پھر ہی دین اسلام میں وہ قائم رہے گا۔ اے انسان تیرا جاننا، تیرا ماننا اور مان کر ایمان لانا ہی تیری زندگی کی زندہ ہونے کی گواہی ہے۔ وہی لوگ ایمان میں زندہ ہیں جو اپنی فطرت سے قائم ہیں، یعنی کہ انسان کو اللہ نے بے شک مٹی آگ ہوا اور پانی سے پیدا کیا ہے، مگر اللہ نے ان چار عنصر پر جو علم دیا ہے وہ علم اللہ نے اس کو تابع کرنے کے لیے دیا ہے، اور فطرت اگر ان پر غالب نہیں ہوتی تو یہ عنصر انسان کی زندگی کو نفع نہیں دیتے، یعنی یہ چاروں نفس کے بارے میں اگر علم سے ہم جاننے لگ جائیں تو یہ چاروں نفس ہی انسان کے لیے نفع بھی ہیں اور نقصان بھی ہیں، اسی لیے تو ان پر حد بندی کی گئی ہے،
ہے اور حد بندی کا اور حد بندی کا وہی وہی قائل ہوگا قائل ہوگا جس کو علم فطرت ہوگا۔ علم فطرت ہوگا۔ فطرت ہی انسان کے لیے فطرت ہی انسان کے لیے کامیابی دلیل کامیابی دلیل پیروی اسلام حق ہے پیروی اسلام حق ہے کہ انسان کو پیروی ہی بچاتی ہے پیروی ہی بچاتی ہے اور پیروی اللہ تعالیٰ نے اور پیروی اللہ تعالیٰ نے کسی نفس کی کرنے کے لیے ہمیں نہیں حکم دیا۔ علم ہی انسان کے لیے پیروی کا رہنما ہے اور وہ علم جو انبیاء رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ جب اس علم سے ہم رہنمائی لیں گے تو ہمیں آگ ہوا پانی مٹی کی خصوصیت کے بارے میں معلوم ہو جائے گا اور جب ہم چاروں نفسوں کے بارے میں جان جائیں گے تو ان سے کام لینا آسان ہو جائے گا۔ یہ آسانی انہی کے لیے ہے جو آسمانی علم کے وارث ہوتے ہیں۔ فطرت کو دین اسلام میں ہدایت کا مقام حاصل ہے ہدایت کا مقام حاصل ہے اور بہت سے انسان اپنی فطرت پیدائش سے واقف ہی نہیں ہوتے اپنی فطرت پیدائش سے واقف ہی نہیں ہوتے اور نہ ہی علم سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ ہی علم والوں میں بیٹھ کر اصلاح لیتے ہیں اور نہ ہی اصلاح والی باتوں پر دھیان دیتے ہیں اور نہ ہی کامیاب لوگوں والی زندگی کو اپناتے ہیں اور نہ ہی نور ہدایت رسالت توحید حق کی طرف آتے ہیں۔ ایسے لوگ ہی اپنی فطرت سے لاپرواہ اور بے ہدایت اور بے دینے ہو جاتے ہیں۔ نظام زندگی حق سے واقف ہونے والا اپنی فطرت کو جاننے کی
کوشش کرے گا کوشش کرے گا اور جب علم سے اپنی فطرت کے بارے میں جانے گا تو اسے صرف اور صرف اللہ کی ہی تعریف نظر آئے گی اور جب اللہ کی اسے تعریف نظر آئے گی تو یقیناً وہ اللہ کو ہی تعریف والا سمجھے گا اور اللہ کی ہی تعریف کرے گا اور اللہ کو ہی تعریف میں بھی وحدہ لا شریک مانے گا اللہ ہمیشہ انسان سے یہی چاہتا ہے کہ انسان کبھی بھی کسی بھی حال میں شرک نہ کرے جب انسان جان جائے گا اللہ کی چاہت کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنی چاہت کے لیے ہی تو انسان کو پیدا کیا ہے فطرت اصل میں اللہ کی چاہت ہے اور جس کے دل میں اللہ کی چاہت پیدا ہو جاتی ہے وہ پھر انسان اللہ کی چاہت والے ہی کام کرتا ہے اللہ کو چاہنا اور اللہ کی چاہت کو اپنانا اور اللہ کا ہو جانا ہی دین اسلام میں فطرت حق ہے جب انسان پیدائش کے بارے میں جانے گا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کس مقصد حیات حق کے لیے پیدا کیا ہے جب یہ جان جائے گا کہ میں کس لیے پیدا ہوا ہوں تو اپنی فطرت کو پہچان لے گا انسان صرف اور صرف اللہ کی تعریف کے لیے پیدا ہوا ہے فطرت ہی انسان کی پیدائش کی اللہ کی تعریف ہے جس کی پیدائش ہی اللہ کی تعریف ہو وہ بھلا پھر کیوں کسی اور کی تعریف کرے گا اگر وہ جانتا ہے اپنی پیدائش کے بارے میں تو پھر
تو پھر اللہ اللہ کی ہی تعریف کرے گا، کی ہی تعریف کرے گا، جاننا ہی جاننا ہی اپنے آپ کو اپنے آپ کو اللہ کی اللہ کی تعریف ہے۔ تعریف ہے۔ جو لوگ جو لوگ اپنے آپ کو جان جاتے ہیں اپنے آپ کو جان جاتے ہیں وہ اللہ کو پہچان جاتے ہیں، وہ اللہ کو پہچان جاتے ہیں، اور جو اللہ کو پہچان جاتے ہیں اور جو اللہ کو پہچان جاتے ہیں وہ اللہ کی وحدت کو مان جاتے ہیں، اور جو اللہ کی وحدت کو مان جاتے ہیں وہی دین اسلام میں اب اختیار کر لیتے ہیں اور دین میں داخل ہو جاتے ہیں اور کامل ہو جاتے ہیں اور مکمل ہو جاتے ہیں، اور نور والے، صراط المبین والے، صراط المستقیم والے اور صراط حق والے ہو جاتے ہیں۔ یہی فطرت دین اسلام میں شان حق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کو تعریف شان حق عطا فرمائی ہے وہ تو اللہ کی ہی تعریف ہے۔ جب انسان یہ جان جاتا ہے کہ میں اللہ کی تعریف ہوں تو اللہ کی ہی پھر انسان تعریف کرنے لگ جاتا ہے۔ اللہ ہی تعریف میں سب سے بڑا اور سلامتی والا اور وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ کے ساتھ وہ انسان کبھی بھی کسی اور کو شریک نہیں کرتا۔ جو انسان اپنی پیدائش فطرت حق سے واقف ہو جاتا ہے اور جو پیدائش فطرت حق سے واقف ہو جاتا ہے وہ جان جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے رزق دیتا ہے، کیسے پرورش کرتا ہے، کیسے نصیب لکھتا ہے، کیسے نصیب بدلتا ہے، اور کیسے ماں کے پیٹ میں انسان کو لوتڑے سے زندگی عطا کرتا ہے۔ اصل انسان کی فطرت انسان کی زندگی ہے، اور جو اپنی زندگی سے ہی واقف نہ ہو اسے کیا پتا فطرت کیا ہوتی ہے۔ فطرت ہی تو زندگی ہے، اور جو زندگی سے واقف ہو جائے کہ کس نے مجھے زندگی عطا کی ہے، یعنی اس کے زندگی سے واقف ہونا زندگی دینے والے سے واقف ہونے کی دلیل ہے۔ اسی پر تو ہدایت زندگی نور سلامتی ہے۔ وہی لوگ زندگی میں ہدایت والے ہیں جو نور سلامتی حق والے ہیں۔ اللہ کی شان عظمت بادشاہی تعریف حق کی انسان کی زندگی ہے، اور زندگی ہی انسان کی بندگی کے لیے ہے۔ یعنی کہ اللہ نے انسان کو زندگی دے کر اللہ نے اس سے بندگی کا وعدہ لیا ہوا ہے۔ جب انسان کو اللہ زندگی عطا کرتا ہے تو اس عطا سے پہلے انسان سے اللہ نے وعدے لیے ہوئے ہیں۔ وعدے جب اللہ نے لیے ہیں اس کو جاننا، جس سے وعدے لیے ہیں انسان اپنی فطرت سے واقف ہو جائے گا۔ یعنی کہ وعدے انسان کی مٹی سے، آگ سے، ہوا اور پانی سے نہیں لیے، وعدے اللہ نے روح سے لیے ہیں۔ یعنی عمر سے واقف ہونا ہی فطرت دین اسلام سے واقف ہونا ہے، اور نفس سے واقف ہونا خصلتوں سے واقف ہونا ہے۔ یہی واقفیت
علم دین حق ہے۔ جب علم لوگے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے سلامتی کے، ہدایت کے، کامیابی کے اور اپنی وحدت کے وعدے مٹی سے یا آگ اور ہوا اور پانی سے نہیں لیے، اللہ نے روح سے لیے ہیں، اور روح ہی انسان کی زندگی ہے۔ آگ اور ہوا اور پانی والی زندگی صرف نفس کی زندگی ہے۔ انسان کی جو زندگی ہے وہ روح سے ہے، اسی لیے اللہ جب جسم میں روح ڈالتا ہے تو انسان زندہ کہلاتا ہے۔ تو فطرت زندگی سے جو واقف ہوگا وہ اپنی زندگی کو امر والی زندگی بنائے گا، یعنی زندگی ہی امر ہے، اور امر ہی ولایت ہے، اور ولایت ہی امر رسالت ہے، اور رسالت ہی امر ربوبیت ہے۔ اللہ کے امر سے ہی امر کا ہونا حق ہے، اور وہ اللہ سے واقف ہو جائے گا جو اللہ کے امر سے واقف ہو جائے گا۔ یہی دین اسلام ہدایت شان حق ہے، اصل میں امر سے ہی ہدایت ہے۔ اور جو اللہ کے امر کو یعنی کہ مانتے ہیں وہی تو اللہ رسول کی مانتے ہیں، اور امر پر چلنا، امر کو ماننا اور امر والے کا ہو جانا ہی دین اسلام میں کامیابی شان ہدایت حق ہے۔ یہ ہدایت ہی انسان کی زندگی ہے کامل۔ ہر مومن وہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہی تو زندگی کو جانتا ہے کہ زندگی امر سے ہے، اور امر اللہ کا نور ہے، اور نور والے ہی اللہ کی طرف جائیں گے، اور جو نور والے نہیں ہوں گے وہ اللہ کی طرف کبھی نہیں جائیں گے، وہ ہمیشہ شیطان، ابلیس اور اپنے نفس اور جہنم کی طرف جائیں گے۔ جاننے والوں کی بھی خبر ہونی چاہیے کہ کون کس کی طرف جا رہا ہے۔ جو جس کی طرف جا رہا ہوگا وہ اپنی پہچان بتا رہا ہے کہ میں امر والا ہوں یا نفس والا ہوں، نور والا ہوں یا اندھیرے والا ہوں، سلامتی والا ہوں یا عذاب والا ہوں، جنت والا ہوں یا جہنم والا ہوں۔ یہ ہدایت ہر کسی کو نصیب نہیں جو اللہ امر سے عطا کرتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو اللہ نے امری ہدایت دی، بہت سے لوگوں کے علم سے ہدایت دی، بہت سے لوگوں کو اللہ نے حکم سے ہدایت دی، اور بہت سے لوگوں کو اللہ نے ماں کے پیر سے ہدایت دی۔ یہ ہدایتیں علیحدہ علیحدہ طریقے رکھتی ہیں، اور بہت سے لوگ اپنی زندگی میں آخر کے وقت ہدایت پائے، یہ امر ان پر غالب ہو گیا۔ یعنی کہ بہت سی زندگیاں ایسی ہیں کہ بے دین ہو کر رہتے ہیں، مگر جب وہ مرتے ہیں اور مرنے سے پہلے اللہ انہیں اپنے امر کی طرف بلا لیتا ہے، تو امر اصل میں احساس محبت، گواہی، دلیل وحدہ لا شریک ہے، تو وہ اللہ سے توبہ کر لیتے ہیں اپنے گناہوں کی، تو اللہ انہیں اپنے امر سے سلامتی عطا فرماتا ہے۔ امر سے ہی اللہ سلامتی عطا فرماتا ہے، امر سے ہی ہدایت عطا فرماتا ہے، امر سے ہی نور عطا فرماتا ہے، امر سے ہی وہ اپنی پہچان عطا فرماتا ہے۔ نفس کوئی بھی اللہ کو نہ جانتا ہے، نہ پہچانتا ہے، اور نہ ہی مانتا ہے۔ نفس تو ہر کسی کا اندھا گونگا بہرا ہی ہے، مگر امر کو اللہ نے جو عطا فرمایا ہے وہ سب سے بڑی عطا اللہ کا نور ہے، اور جن کو اللہ نور سے نور والا بنا دیتا ہے وہی تو حقیقت حق سے واقف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی شان قدرت حق ہی اللہ کا امر اور اللہ کا حکم ہے۔
اللہ کا امر انہی لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کا حکم مانتے ہیں، اور جو اللہ کا حکم نہیں مانتے وہ کبھی بھی امر والے نہیں ہوتے، وہی تو شیطان اور ابلیس والے ہوتے ہیں۔ امر اصل میں اللہ کا حکم مان کر اللہ کی رضا کو اپنانا ہے اور اللہ کا ہو جانا ہے۔ فطرت انسان میں ہی اللہ نے ساری خوبیاں اور ساری خامیاں رکھی ہوئی ہیں۔ اپنی فطرت میں اگر تو خامی اور خوبی کو جانتا ہی نہیں تو کس چیز کی تو پرورش کرے گا اور کس چیز کو اپنے اندر سے نکال کر باہر پھینکے گا۔ ایک کی خواہش کو تو نے ختم کرنا ہے، یعنی کہ نفس کی چاہت کو ختم کرنا ہے اور اللہ رسول کی چاہت کو اپنانا ہے۔ یہی تیری فطرت ہے کہ اپنی فطرت میں تو کیسا ہے، نفس جیسا ہے یا اللہ کی چاہت اپنا کر اللہ کا دوست ہو جاتا ہے۔ تو فطرتی انسان کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، اور جو فطرت سے ہدایت لیتے ہیں وہی تو اللہ کے حکم کو مانتے ہیں، اور جو اللہ کے حکم کو مانتا ہے وہ